سب سے پہلے تو میں وائس چانسلر صاحب کا اور یونیورسٹی کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج پیغام پاکستان کے حوالے سے یہاں پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پیغام پاکستان یہ پاکستان کا وہ نیریٹو اور وہ بیانیہ ہے جس نے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو عام کرنے میں ایک بہت عظیم کردار ادا کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کمر کو اس نے توڑا ہے۔ پہلے جب یہ بیانیہ آیا تھا تو کچھ 100 علماء نے اس پر دستخط کیے تھے، جیسے کہ 2500 کے قریب علماء، مشائخ، مفتیان کرام نے، مگر اب ہزاروں علماء کے دستخط اس پر موجود ہیں۔ اور پھر مفتی اعظم، ازہر اور دنیا بھر کے عالمی لیڈرز بھی اس پر دستخط کر چکے ہیں۔ آج ہمارا یہ جو بیانیہ ہے دنیا میں سراہا جا رہا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اور پھر ہمارے نبی، آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان اور فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں الحمدللہ اس وقت بڑی اچھی فضا ہے اور امن کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان امن کا دوست ہے۔ مگر کچھ ایسے عناصر چاہتے ہیں جو کہ ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے امن کو خراب کیا جائے، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جس میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے، سیالکوٹ کا واقعہ ہے، پشاور کا واقعہ ہے، اور پھر تلمبا کا واقعہ ہے۔ آج نوجوان قیادت یہاں ہماری بیٹیاں، بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اور یقیناً عبدالقدوس صاحب نے صحیح کہا کہ یہ 65% وہ یوتھ ہے، اور پھر اس نسل نے آگے کام کرنا ہے۔
اور آپ ایک روشن مستقبل پاکستان کا یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ کون ہیں؟ پھر ایک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے، ایک اسٹیٹ ہوتے ہوئے جہاں تمام چیزیں موجود ہوں، وہاں پر اپنی عدالتوں کو لگایا جائے، وہاں پر جس کو چاہو مار دو، جس کو چاہو جلا دو، جس کو چاہو جو کچھ مرضی کر دو۔ نہیں بھائی، ہم اپنے نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو ساری کی سارے کائنات اور ساری انسانیت اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آؤ ان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ درختوں کو بھی نہ جلاؤ، درختوں کو بھی نہ کاٹو، کیڑوں مکوڑوں کو بھی نہ جلاؤ۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مسئلہ، کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج ان کو اور ان کے ایجنڈوں کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، مسترد کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یا کسی سے بھی کوئی بات یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں، اس کے لیے ہماری فورس موجود ہے، اس کے لیے عدلیہ موجود ہے، اس کے لیے ایک نظام موجود ہے۔ یہ کس نے کس کو اجازت دی ہے؟ جس کا دل چاہے وہ اپنی سڑک پر عدالت لگائے اور لگانے کے بعد جو ہے فیصلے سنائے؟ نہیں، ایسے فیصلے اس ملک میں ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ کہیں وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور آج ہماری افواج، بہادر مسلح افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری حکومت پاکستان کے امن کے لیے، تحفظ کے لیے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ وطن سے محبت، وہ کہتے ہیں نا، ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو پھر کون لوگ ہیں یہ جو ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اور ایسے نہیں، ہم سب مل کر بڑھیں گے تو آگے بڑھے گا۔ آج یہ جو معاشرے میں تشدد کی ایک لہر پھیل رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، تشدد سے پاک معاشرہ بنانا ہوگا، احترام انسانیت کی بات کو لے کے آگے چلنا ہوگا، جو اسلام نے مجھے دی ہے، جو آپ کو دی ہے، جو ہم سب کو دی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اس پیغام پاکستان کو عام کرنا ہوگا، ہر گلی کوچے، ہر شہر اور پورے ملک کی آواز بنانا ہوگا۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس نے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو عام کیا ہے ملک میں۔ جس نے میں نے کہا کہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کمر کو توڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں وہی رول ادا کرنا ہوگا جو ہمارے بڑوں نے حضرت بانی پاکستان، حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس پاکستان کو بنانے میں کیا تھا۔ آئیں طلباء عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر وہی رول
جو ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز کو بنانے میں کیا تھا، وہی رول ہم اس پاکستان کو بچانے میں ادا کریں۔ کسی ایسی تحریک، کسی ایسی جگہ، کسی ایسے شخص کے پیچھے نہ لگیے جو اس ملک کے اندر عدم استحکام چاہتا ہے۔ ہم نے اس وطن عزیز کو بڑی مشکلوں سے بنایا ہے، لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہماری بہادر اور مسلح افواج دشمنوں کی طرف سے جو بھی اور جس قسم کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اس کوشش کو ناکام بنانے میں وہ ایک عظیم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ قوم اور آپ اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ صرف وہ محراب و منبر نہیں، بلکہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، بلکہ جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو پھر یہ معاشرہ تشدد سے پاک معاشرہ ہم بنا سکیں گے۔ اپنے اندر ایسی صفوں میں، ہماری صفوں میں دیکھیے جو لوگ، یہ کون، ایک شخص پاگل ہے، ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، علاقہ جانتا ہے اس کے متعلق، اور اگر وہ ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے تو آپ اس کو پتھروں سے مار کر، رسیوں سے لٹکا کر کیا کر رہے ہیں؟ کس کو آپ میسج دے رہے ہیں؟ کون سا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اگر کوئی شخص کوئی بھی جرم کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، تو یہ ایک اسٹیٹ ہے، یہاں عدلیہ، قوانین موجود ہیں، اور اس کے مطابق اس کو سزا میں اور آپ نہیں دیں گے، جن کا کام ہے وہ دیں گے۔ تو اس لیے آج اس تحریک کا حصہ بن جائیں، اور مل کر ہم پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو تعلیمات نبویہ ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر امن آئے گا، استحکام آئے گا، اور ملک ترقی کے ساتھ، جب ترقی کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے، جب آگے جانے لگتا ہے، جب استحکام آنا شروع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں ہماری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے یہ پیغام پورے پاکستان کو جا رہا ہے، پوری پاکستانی قوم کو جا رہا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جو دشمنوں کا ناپاک ایجنڈا ہے، اس کو انشاءاللہ چلنے نہیں دیں گے۔ چلنے دیں گے؟ ذرا اونچی بولیں، نہیں دیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کر کہیں کہ نہیں دیں گے۔ نوجوانوں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری ان بیٹیوں نے کردار ادا کرنا ہے، ہمارے ان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے۔ آج کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ تمام مسالک کے علماء بھی، پروفیسر بھی، زعماء بھی، رہنما بھی آپ کے اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ یہ ہے اصل پاکستان۔ تو آئیں مل کر نوجوانوں، آگے ہم اس پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا مدینے کی ریاست کا صحیح ماڈل، معنوں میں اگر عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں مدینے کی ریاست کا ماڈل بنائیں۔ یہ ایک دن میں نہیں بنے گا، اس میں ہمیں اپنی کوششیں، توانائیاں لگانی ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ ماڈل بن جائے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسلام دین امن ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ ہم تو چاند صاحب مسالک سے بڑھ کر مذاہب میں جا کر بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارا دین تیر اسلام بتا رہا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران سے وفد آیا تو آپ نے اس کے لیے دروازوں کو کھول دیا اور پھر ان سے ڈائلاگ کیا۔